अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख ज़फ़र रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्द व सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिलाशुबा कायनात का खालिक व मालिक की अज़ीम नेमतों में जो एक नेमत है वो मोहम्मद व आले मोहम्मद हैं, और ये हस्तियाँ ही लायक दरूद हैं और अलूम का मंबा सरकार दो आलम। और इस दर के अलावा कहीं से कोई इल्म आपको हासिल नहीं होता। कायनात में जितने भी अलूम हैं वो तफ़ैले सरकार दो आलम हैं। और अगर हम गौर करें तो जो सबसे पहले इंसान थे वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। उसके बाद जितनी भी अक़वाम आलम है, जितनी भी है, सब को जो है वो परवरदिगार इल्म अता करता है, और ये सब सरकार दो आलम की मोहब्बत है। मैं इस वक्त आपको कैंसरियन को बताने लगा हूँ कि आपका ये महीना कैसा गुजरेगा, जो कि जून 2020 है। सबसे पहले बताता चलूँ कि मैंने पिछले महीने से एक सिलसिला शुरू किया हुआ था, क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ थी। तो उसमें मैंने जितनी भी रेट्रोग्रेशन थी, सैटर्न की रेट्रोग्रेशन थी, जुपिटर की रेट्रोग्रेशन थी, वीनस की रेट्रोग्रेशन थी, इस तमाम के बारे में मैंने आपको अलग वीडियोस जो हैं वो बना के दी। दोनों चैनल्स पे हमारे जो हैं वो वीडियोस मौजूद हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, चूँकि वो एक लॉन्ग टाइम की जो तब्दीलियाँ हैं और हमारी ज़िंदगी में बड़े गहरे असरात उनके मुरतब होते हैं। और आपके जायचे के मैं सिर्फ अगर दो सियारगान को डिस्कस करूं, एक ज़ोहल को और एक मुश्तरी को, तो ये कम से कम 4 घरों के हाकिम हैं। हर इनमें से सैयारा मुश्तरी भी 2 घरों का हाकिम है, और ज़ोहल भी। इस तरह आपके जायचे का 35% यहाँ पे चला जाता है। वीनस एक जगह मौजूद है और 2 घरों का हाकिम है, तो ये भी करता है। तो इस तरह ये 50% से ज़्यादा जो है वो हमारे जायचे के पार्ट जो है वो मुतासर हो रहे हैं। जायचे के पार्ट मुतासर होना, इट्स मीन कि हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आना, मुतासर होना, और इन तब्दीलियों को हमें किस तरह से बेहतर जो है वो लेके चलना है, और क्या हमें करना है और क्या नहीं करना, ये पूरी डिटेल मैंने उसमें बताई। इसके अलावा मैंने एक वीडियो आपको दी जिसमें राहु जो है वो बुर्ज जोज़ा में उसका जाना था। बुर्ज जोज़ा जो कि आपके जायचे का 12वां पार्ट है। इसके बारे में मैं जब वीडियो स्टार्ट होगी तो मैं फिर आपको इंशाल्लाह इसके बारे में भी गाइड करूँगा। अभी ये बताता चलूँ कि राहु जो है वो आपके बुर्ज जोज़ा में अगर आ रहा है तो केतु 6ठे घर में आ रहा है। ये दोनों अहम तब्दीलियाँ हैं और 18 महीने के लिए तब्दीलियाँ हैं, इसलिए इनको नज़रअंदाज करने की गलती हरगिज़ मत कीजिएगा। इस हफ्ते की जो अहम तब्दीलियाँ इस महीने की जो अहम तब्दीलियाँ हैं उसमें सबसे पहले कमर दर अकरब है। कमर जो कि आपका अपना रूलिंग प्लेनेट है, इसको एक महीने में शर्फ भी होता है और हबूत भी होता है। ये 28 दिनों में अपना पूरा राउंड अप कंप्लीट कर लेता है, इसलिए ये बहुत अहम है आपके लिए। 2, 3, 4 तारीख को इसको हबूत होगा और आपके जायचे के 5वें घर में होगा। और यहाँ पे हम स्पेशली जो है वो सदका भी बताते हैं, इसकी ड्यूरेशन भी बताते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तमाम जगह पे, कम्युनिटी सेक्शन में तमाम जगह पे इसको अपडेट किया जाता है। इस वीडियो में भी इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करता चला जाऊँगा। इसके अलावा 12 जून को जो है वो शर्फ है, शर्फ कमर, आपका अपना रूलिंग प्लैनेट मून। इसको जब शर्फ होगा तो डेफिनेटली बहुत सारे फ़वाइद आपको मिलेंगे, और फिर इसका शर्फ हमेशा आपके लक के घर में, गुड लक के घर में जो है वो आपके जो है इसका शर्फ होता है। मैं आपको डिटेल इंशाल्लाह इस बारे में बताऊंगा। 18 जून को मरकरी को रेट्रोग्रेशन होगी, जो कि आपके असेंडेंट में मौजूद होगा। इस महीने के आगाज़ से ही मरकरी जो है वो आपके ताले में आ चुका होगा, और फिर इसको रिजत होगी 18 जून को। मरकरी जो कि आपके 12वें घर का भी हाकिम है, और 12वें घर में आपके सन मौजूद है, वीनस मौजूद है, राहु मौजूद है। इसकी रेट्रोग्रेशन अहम चीज़ है। 18 जून से लेके 12 जुलाई तक मरकरी को जो है वो रेट्रोग्रेशन रहेगी। अभी बताता चलूँ, 500 ग्राम मूंग साबुत हर बुध को 18 जून से 12 जुलाई तक सदका देना अपना मामूल रखिए, ये आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा। इसके अलावा शम्स जो है वो 21 जून को आपके जायचे के 12वें से निकल के आपके असेंडेंट में आ जाएगा, और इस तरह आपकी खुशबख्ती के दौर का आगाज़ हो जाएगा। पूरी तफसील इंशाल्लाह आगे वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। वीनस जो कि आपके 12वें जायचे के, ये भी 12वें घर में मौजूद है और रेट्रोग्रेशन में है। ये भी 25 जून को स्टैंड बाय हो जाएगा इंशाल्लाह बफज़ल ताला। मरीख आपके जायचे के 8वें घर में मौजूद था पिछले महीने में। अब इंशाल्लाह ये 8वें से निकल के आपके जो है
9वें میں آ چکا ہوا ہے. اب اس مہینے یہ 28 جون کو آپ کے 9ویں گھر سے نکل کے 10ویں کیریئر کے گھر میں جائے گا, اور 9ویں گھر میں رہتے ہوئے یہ آپ کے اوپر کیا اثرات مرتب کرے گا, چونکہ یہ آپ کے 10ویں کیریئر کا حاکم بھی ہے اور آپ کے 5ویں جو ہے اس کا بھی حاکم ہے. سو اس تمام چیزوں کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اگر آپ میرے پہلے سے سبسکرائبر ہیں تو ان ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد اپنے دوست احباب اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. اور اگر میرے مطلب چینل پہ نئے ہیں اور ہماری اس چینل کی فیملی کا ممبر بننا چاہیں تو بیل بٹن ضرور پش کیجیے گا سبسکرائب کرنے کے بعد, تاکہ آپ کو بھی جو ہے تمام ویڈیوز ملتی چلی جائیں. سب سے پہلے جو یہاں پہ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا, آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ مون. قمر کا تعلق بنیادی طور پہ ہمارے ایموشن سے ہے, لیکن آپ کے چونکہ فرسٹ ہاؤس کا ہے تو آپ کی پرسنالٹی ٹریٹس, آپ کا پبلک امیج, آپ کی سوچ اور آپ کی قوت ارادی, خود مختاری, یہ تمام چیزیں اس سے جو ہے وہ ریلیٹ کرتی ہیں. اور چونکہ یہ ایک تیز رفتار سے آ رہا ہے تو آپ کے موڈ میں بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں بھی لے کے آتا ہے. 2 دن جو ہے وہ ایک برج میں جو ہے آلموسٹ یہ رہتا ہے اور پھر یہ آگے چلا جاتا ہے. اس بار 2, 3, 4 تاریخ کو اس کو حبوط ہوگا, ظاہر کہ 5ویں گھر میں حبوط ہوگا. 5ویں گھر میں حبوط ہونے سے یہ آپ کی ایجوکیشن کو جو ہے یہاں پہ ڈسٹرب کرے گا. آپ کی منگنی جو ہے وہ خطرے میں جو ہے وہ ڈال سکتا ہے. بچوں کے ساتھ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے. آپ خود جو ہے وہ قنوطیت کا شکار ہوں گے اور لیک آف کانفیڈنس. اور اسی طرح میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن میں ہیں تو پھر آپ کے مابین کوئی کشیدگی جو ہے وہ ہو سکتی ہے, اور ایجوکیشن کا سلسلے میں بھی کچھ رکاوٹ آپ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہے. اس ڈیوریشن میں خاص طور پہ میں آپ سے کہوں گا کہ کسی بھی قسم کے شارٹ کٹ یا کوئی غیر اخلاقی حرکت سے قطعی طور پہ آپ کو گریز کرنا ہے. سیلف کنٹرول میں جائیے. 2 کلو ٹوٹا چاول, آٹا یا دودھ کا صدقہ دینا, یہ اس کا بہترین ایک ریمیڈی ہے. اور یہ ریمیڈی کر کے آپ پروردگار کے فضل میں ہوتے ہیں. آپ اگر 2 تاریخ کو ہی اس کی ریمیڈی کر لیتے ہیں, صدقہ دے دیتے ہیں, تو پھر 3, 4 یا جتنی بھی ڈیوریشن اس کی بنتی ہے آپ بفضل تعالیٰ محفوظ رہیں گے. اچھا, اس کے بعد یہ 12 تاریخ کو شرف یاب ہوگا. 12 تاریخ کو یہ آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں شرف یاب ہونے سے آپ کے جو کاروباری معاملات ہیں اس میں آپ کو بہترین رزلٹس جو ہیں وہ مل سکیں گے. جو آپ نے سٹیپس پہلے لے لیے ہوں گے اس کے رزلٹ آپ کو بہت اچھے مل سکیں گے. دوست احباب کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے, گھومنے پھرنے کا موقع ملے گا. آپ کی کسی دیرینہ خواہش کی جو ہے وہ تکمیل ہو سکتی ہے. میں نے اسی حوالے سے ابھی لاسٹ بھی جو ایک ویڈیو دی اسپیشلی کاروبار میں ترقی کے لیے, یہ وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. یہ بہت ہی اعلیٰ وقت ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ, چونکہ قمر ہے تو یہ سریع الاثر ہے. سریع السیر بھی اس کو کہتے ہیں, سریع الاثر بھی اس کو کہتے ہیں. سو اس وقت کو کبھی بھی مس نہ کیا کریں. سو میری ویڈیوز کو دیکھتے رہا کریں. جب اس میں کوئی تبدیلیاں آنے والی ہوتی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بہترین ٹائم ہے, اس کو ضرور استعمال کر لیجیے گا. یہ جو ابھی لاسٹ ہم نے ویڈیو دی خاص عمل والی اور خاص دعا کی, وہ ایگزیکٹلی وہی کیریئر کے 10ویں گھر میں ہو رہا تھا. اس وقت کا جو ذائچہ تھا 10ویں گھر میں کیریئر روزگار کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت ٹائم جو ہے اس کا آغاز ہوا چاہتا تھا. سو اس ٹائم کو ضرور پازیٹیولی یوز کیجیے گا. 12 تاریخ کو اگر یہ یہاں پہ شرف یاب ہوگا تو یہ بھی 2 سوا 2 دن یہیں پہ رہتا ہے, لیکن کچھ مخصوص ٹائمنگ وہ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو میں بتا دی جائے گی. مرکری آپ کے اسینڈنٹ میں موجود ہے. مرکری جو ہے یہ چونکہ آپ کے تیسرے گھر کا بھی حاکم ہے, سو آپ کے سماجی تعلقات کو ضرور بڑھائے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ کچھ اختلافات بھی جو ہے آپ کو فیس کرنے پڑیں گے, اور ان کا انفلوئنس آپ کے اوپر جو ہے وہ بڑھے گا. اسپیشلی یہ بھائیوں کی طرف سے جو ہے وہ مائل کرے گا. آپ کی طبیعت جو ہے وہ سفر کی طرف مائل ہوگی, کچھ گھومنا پھرنا, تفریح کی طرف, فنون لطیفہ کی طرف, پوئٹری کی طرف, ایجوکیشن کی طرف. ڈفرینٹ قسم کے ایجوکیشن جو ہے نالج بیسڈ جو ایجوکیشن ہے وہ آپ جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے. لیکن جب یہ ریٹروگریڈ ہوگا تو پھر یہ آپ کے سے غلط فیصلے بھی کروائے گا, بالکل اسی طرح جیسے کہ 18 تاریخ سے پہلے یہ یہاں پہ رہتے ہوئے آپ کی سوجھ بوجھ میں اضافہ کرے گا, آپ کے پبلک امیج کو جو ہے وہ ڈیولپ کرے گا اور بڑھائے گا, اور آپ اپنی ذہانت سے بہترین اپنی عزت وقار میں جو ہے وہ اضافہ کر سکیں گے. آپ کی تجزیہ نگاری
اور سوجھ بوجھ میں جو ہے اس کے اسینڈنٹ میں ہونے سے جو ہے وہ اضافہ ہوگا. علم ریاضی کی طرف، چونکہ میتھ کی طرف ریپریزنٹ کرتا ہے مرکری، تو اس کی طرف بھی آپ کا جو ہے وہ رجحان جو ہے وہ بڑھے گا. اور انشاءاللہ اب آپ کے لیے سفر وسیلہ ظفر ہوگا. آپ اپنے تعلقات کو بڑھائیں گے، بہن بھائیوں کے ساتھ کمیونیکیشن بڑھے گی، قریبی سفر، نزدیکی سفر، گھومنے پھرنے کا آپ کا جو ہے وہ دل ضرور اس طرف آپ کا جو ہے وہ مائل ہو سکے گا. اور اس طرح جو ہے وہ آپ زندگی کی جو خوبصورتیاں ہیں ان سے پروردگار کے فضل سے جو ہے وہ لطف اندوز ہو سکیں گے. نرم دلی ملے گی، سوجھ بوجھ ملتی ہے تو حقیقت پسندی بھی لاتا ہے، اور یقیناً آپ کے اندر جو ایک خوبصورت جذبات کا ایک جو دریا ہے اس کو اور یہ جو ہے وہ ابھارے گا، نکھارے گا اور خوبصورت کرے گا. آپ کی گفتگو میں سوجھ بوجھ بڑھنے سے عقل مندانہ گفتگو آپ کر سکیں گے اور بہتر فیصلے کرنے کی آپ کو قوت مل سکے گی. لیکن 18 تاریخ کے بعد جب یہ ریٹروگریڈ ہوگا تو یقیناً یہ تمام چیزیں مان پڑتی چلی جائیں گی، اور آپ سمجھ لیں کہ اگر کچھ ایسے آ رہا تھا تو پھر وہ ایسے آپ سے دور ہوتا چلا جائے گا. یہی تمام چیزوں میں پھر آپ کو جو ہے وہ احتیاط کی ضرورت ہوگی. آلموسٹ کوئی آدھا مہینہ یہ اسی طرح، بلکہ اگلا بھی آدھا مہینہ اس طرح ہے. سو آپ کو بہت گہری کرنی پڑے گی. صدقہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں. جو بچے ایجوکیشن لے رہے ہیں، بیسک ایجوکیشن لے رہے ہیں، ان کو خاص طور پہ اس ڈیوریشن میں احتیاط کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ آپ کی بیسک ایجوکیشن سے ریلیٹ کرتا ہے. ایسے بچے جو کہ اسکیل 12 تک کی جو ایجوکیشن لے رہے ہیں ان کو خاص طور پہ اس سے جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ارتکاز کی کمی آپ کو جو ہے وہ فیس کرنی پڑے گی. کوشش کیجیے گا اس ڈیوریشن میں بحث و تکرار سے گریز کریں، اور کسی بھی قسم کی جو اپنا ایک مائنڈ میں کر لینا جس کو ہم کہتے ہیں اور پھر اس سے ہٹنا نہ، ایسی کسی بھی چیز سے آپ کو جو ہے وہ قطعی طور پہ گریز کرنا ہے. مارس آپ کے زائچے کے آیا ہے 9ویں گھر میں. مارس کے 9ویں گھر میں آنے سے چونکہ یہ آپ کے 5ویں گھر کا بھی آگے میں جوائے کی طرف بھی آپ کو لے کے جائے گا، تو علوم کی طرف آپ کی توجہ بڑھے گی. وہ اسکیل 12 سے 14 تک کے ایجوکیشن ہو یا آپ کی ہائر ایجوکیشن ہو، دونوں طرف میں یہ آپ کو بہتر جو ہے وہ رزلٹ دے گا. پھر اس کی نظر جو 5ویں تثلیث کی نظر جس کو ہم نجوم میں کہتے ہیں وہ مرکری کے ساتھ بنے گی، تو یقیناً یہ آپ کو سوجھ بوجھ لے گا، اور اسپرچولیزم کی طرف بھی آپ کی بڑھے گی. اور فنون لطیفہ کے ساتھ ساتھ آپ کھیل میں بہت ساری دینی انفارمیشن بھی جو ہے وہ لیتے چلے جائیں گے. اور مادیت کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو حقیقی جو ہمارے زندگی کے اصول ہیں اور جو ہمارے پرپز ہیں اس کے اوپر فوکس جو ہے وہ آپ کا بڑھائے گا. سسرالی اقارب کے ساتھ تعلقات بہتر کرے گا. کمیونیکیشن آپ کی جو ہے وہ ان سے بڑھے گی، اور کسی طویل سفر کا جو ہے وہ آپ کا پروگرام یہ بھی بن سکتا ہے. اس کے سوا آپ کو جو ہے وہ کوئی اعلیٰ عہدہ مل سکتا ہے. بہن بھائی یہاں پہ آپ کو اسپیشلی آپ کے جو بھائی ہیں وہ اب آپ کو یہاں پہ ان حوالوں سے آپ کو جو ہے وہ ہیلپ کرتے نظر آتے ہیں. اور اگر آپ کو اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو جو ہے انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی. اس کے علاوہ جو آپ کے روحانی جذبات ہیں، ایموشنز جو آپ کے اسپرچول لائن کی طرف جو ہے وہ آپ کے موو کریں گے. لیکن یہاں پہ اسپیشلی یہ کہتا چلوں چونکہ راہو اور سن جو ہیں وہ آپ کے زائچے کے 12ویں موجود ہیں، تو کسی بھی قسم کے عملیات کی طرف جاتے ہوئے بہت سوچ سمجھ کے آپ کو جانا ہے، اور اپنے صدقات پہ آپ کو خاص طور پہ جو ہے وہ فوکس رکھنا ہے. بغیر کسی خاص ہدایت کے آپ کو کسی بھی عمل کی شکل میں جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے. یہ اسٹرانگلی میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں، چونکہ میں ایک اسپرچول کنسلٹنٹ کے طور پہ بھی کام کرتا ہوں، تو یہ میرا مشاہدہ ہے. یہ آپ کو پش کرے گا، لیکن اس کا رزلٹ اینڈ پہ جا کے جو ہے وہ آپ کے اگینسٹ بھی آ سکتا ہے. بی کیئرفل. میں نے بالکل سٹارٹ اپ میں کہا تھا، اس کے بارے میں بھی بات کرتا ہوں. راہو جو ہے، راہو آپ کے زائچے کے 12ویں گھر میں موجود ہے. یہ آپ کے لاشعور کا گھر ہے. آپ نے پچھلے ٹائم پہ جو کچھ کیا ہوا تھا وہ اب آپ کے طرف جو ہے وہ آگے آئے گا، اور آپ کو یہ موو کرے گا بری صحبت کی طرف. یہ آپ نے احتیاط کرنا ہے. ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے بھی آپ نے جو ریسٹرکٹڈ جو میڈیا ہے اس کو آپ نے یوز نہیں کرنا. یہ آپ کے لیے بے حد ضروری ہوگا. اگر آپ اس طرف گئے تو پھر آپ ایڈکٹ ہو جائیں گے، اور پھر آپ کو واپس آنا بڑا مشکل ہو جائے گا. میں نے آپ کو بتایا کہ راہو جو ہے یہ 18 مہینے کے لیے یہاں پہ آ رہا ہے.
सो इस 18 महीने में खुद को एक बॉक्स के अंदर कर लीजिए, एक लिमिट्स के अंदर कर लीजिए, ताकि इन लिमिट्स को क्रॉस न करते हुए आप अपनी ज़ात को जो है वो अपने अकायद को और बाकी चीज़ों को जो है वो बचा सकें। उम्मीद करता हूँ मेरी इस गुफ्तगू को आप बेहतर तौर पे जो है वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इसी तरह मेरे कुछ मुशाहिदात में ये भी चीज़ें हैं कि जब राहु 12वें घर में आता है तो ये आपको कानूनी मामलात की तरफ जो है इन्वॉल्व करता है। डेफिनेटली अगर आपकी एक्टिविटीज़ नेगेटिव होंगी तो आपके ख़िलाफ़ कानून जो है वो हरकत में आएगा। मैंने ऐसे लोगों को देखा, मुझे याद है मैं अपने उस्ताद मोहतरम के पास बैठा था तो एक शख्स जो है वो आके बैठा, उसने कहा जी मैंने भाई के बारे में पूछना है। उन्होंने पूछा बताएं डाटा क्या है, डेट प्लेस टाइम। जब ऐड किया तो उन्होंने छूटते ही मेरे उस्ताद मोहतरम ने पहला सवाल ये किया कि ये बताओ कि बंदा कैद में है या कैद से बाहर है। उसका रंग उड़ गया, उसने कहा ये आपने कैसे कहा? उन्होंने कहा बेटा मैं जो देख रहा हूँ मैं उसकी वजह से ही पूछ रहा हूँ। तो एग्जैक्टली जब उस बंदे के जाने के बाद मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे दिखाया कि ये देखो राहु 12वें घर में मौजूद है, ये बंदे को कैदो बंद की तरफ जो है वो लेके चला जाता है। फिर ये आपको आपकी फैमिली से दूर करता है, लॉनलेस की तरफ लेके जाता है। और यही तन्हाई जो है वो आपको समटाइम डिट्रैक्ट भी करती है। अपनी तन्हाई को पाकीज़ा रखने के लिए और कानूनी मामलात में इन्वॉल्व न होने के लिए ज़रूरी होगा कि आप अपनी एक्टिविटीज़ को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चेक एंड बैलेंस जो है वो करते हुए चलें। यहाँ पे एक ख़ास स्टोन जिसको मैं लेब्राडोराइट कहता हूँ, बल्कि मैंने क्या कहना है उसका लेब्राडोराइट ही नाम है, उर्दू नाम उसका कोई नहीं मेरी अभी तक नज़र से गुज़रा। इसको पहन लें अगर आप तो भी ये आपको नेगेटिव जो एनर्जीज़ हैं, जो फोर्सेस हैं, जो नेगेटिव अट्रैक्शंस हैं, उनसे आप जो है वो महफूज रह सकेंगे। इसको बेहतर होगा आप गले में पहने ताकि कुछ बड़ा स्टोन हो और कुछ ज़्यादा पावर जो है वो आपको मिल सके। वैसे तो इसको हाथ में पहना जा सकता है, लेकिन मैं मोस्टली इसको जो है वो गले में पहनने को रिकमेंड करता हूँ। फिर मेरे मुशाहिदे के मुताबिक राहु अगर 12वें घर में भी आता है तो ये आपके ऊपर ईवल फोर्सेस के अटैक भी करवाता है। तो अब आपके लिए स्ट्रॉन्गली स्पेशली मैं कैंसर ख़वातीन से कहूँगा कि आपको बेहद एहतियात करनी पड़ेगी। मगरिब के बाद जो है वो अपने बालों को हरगिज़ खुला मत छोड़ें। और इसके अलावा ऐसे प्लेसेस जहाँ पे सुनसान हो वहाँ पे रात को जाने से गुरेज करें। और स्पेशली खुशबू लगा के जो रातों को बाहर है जाना उससे गुरेज करें। ये आपके लिए है, मेरा सिर्फ मशवरा है, आपको बताना मेरा फ़र्ज़ है। ये चीज़ें आपको अगर आप देखें कि नेगेटिव एक्टिविटीज़ नेगेटिव और अगर ये नेगेटिव एनर्जीज़ भी आपके पास आ रही होंगी, ईवल फोर्सेस भी, तो फिर ये यकीनन आपको डिट्रैक्ट करती चली जाएंगी। इसके अलावा बहुत कुछ मेरे मुशाहिदात में है जो कि मैं इसको ऐसे शेयर नहीं कर सकता। कुछ इखलाकी पाबंदियाँ मुझे मजबूर करती हैं कि मैं उन चीज़ों को खोल के आप तक जो है वो बयान ना करूँ। इसके अलावा आँखों में और टांगों में जो है वो तकलीफ़ का सामना आपको करना पड़ सकता है। 12वां घर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नेगेटिव होती हैं, इसलिए मुझे मजबूरन आपको ये सब नेगेटिव चीज़ें जो है वो आपको बतानी पड़ेगी। आपके शरीक हयात की सेहत जो है वो बवजह सेहर जादू जो है वो मुतासर हो सकती है। ज़्यादा अखराजात से आपको दौलत का जो है वो ज़िया का सामना करना पड़ेगा। आपका जो खाना माल का हाकिम से आ रहा है ये भी आपके जायचे के बारे में जो है वो मौजूद है। यही जो ईवल फोर्सेस हैं, चूँकि ये ह्यूमन बॉडी के मास्टर पीस ब्रेन को जब कैप्चर करती हैं तो मुख्तलिफ जिस्मानी इमराज भी सामने आती हैं। ये इन्हीं की वजह से होता है। इस तरह के बहुत सारे केसेस मेरे पास आ चुके और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सा का इलाज भी कर चुका। लेकिन मैंने एक बचपन में एक तबीब उनका मैंने जब मतलब जो है मैंने विज़िट किया तो वहाँ पे सबसे जली रूप में लिखा हुआ था कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। सो मैंने भी आपको बता दिया, बजाय इसके कि आप इलाज की तरफ जाएं जो कि एक तकलीफ़ दे मरहला होता है, उससे पहले तकलीफ़ यकीनन आप तक आ जाएगी। परहेज़ कीजिए ताकि इन चीज़ों से आप जो है वो बच सकें। शम्स आपके जायचे के 12वें जो है ये मौजूद है, ये आपको दुश्मनों पे जो है वो गलबा दिलाएगा। ये जब आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में जब आपके जायचे के
21 جون کو جو یہ آپ کے اسینڈنٹ میں آ جائے گا تو پھر یہ آپ کی عزت وقار میں اضافہ کرے گا، رعب و دبدبہ آپ کو دے گا اور دشمنوں پہ آپ کو جو ہے یہ غلبہ دلائے گا۔ اسی طرح حکومت کی نظروں میں آپ کی اہمیت بڑھے گی، کوئی حکومتی عہدہ بھی آپ کو جو ہے اس کی وجہ سے مل سکتا ہے، لیکن شریک حیات کی بیماری کا سامنا آپ کو جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کے مزاج میں بادشاہوں جیسی خصلتیں، شاہانہ مزاج آپ کو جو ہے وہ یہ دے گا، آپ کے اختیار میں، اقتدار میں، عزت وقار میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا۔ اور یہاں پہ یہ بھی ایک بہت خوبصورتی ہے کہ آپ کے پاس یہ سب کچھ آ رہا ہے اور آپ کی رحم دلی، آپ کی جو نرم دلی ہے اس سے آپ دوسروں کی مدد بھی جو ہے وہ بھی کر سکیں گے۔ جوپیٹر چونکہ آپ کے زائچے کے 6 7ویں گھر کا حاکم ہے تو آپ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ جاب چھوڑنے کی غلطی ہرگز نہ کیجیے گا، ادروائز آپ کی جاب ملنا پھر جو ہے وہ کافی مہینے تک جو ہے وہ آپ کو لیے مشکل ہو جائے گا۔ آپ کے ملازمین کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ظاہری مخالفتیں ہیں وہ بھی دم توڑتی چلی جائیں گی، چونکہ آپ کے 6ٹھا گھر جو کمزور ہوگا تو یہ بھی ایک ہوگا، جیسے کہ اگر 6ٹھا گھر مضبوط ہو تو مخالفین مضبوط ہوتے ہیں، اسی طرح اگر آپ کا 6ٹھا گھر کمزور ہو رہا ہے تو مخالفتیں بھی آپ کی جو ہے وہ دم توڑتی چلی جاتی ہیں۔ شریک حیات کے ساتھ اور شریک کار کے ساتھ آپ کے اختلافات اس حد تک بڑھ سکتے ہیں کہ بات جو ہے وہ علیحدگی کی طرف جا سکتی ہے۔ یہ جنرل پریڈکشن ہے، ذہن میں رکھیے گا، لازمی نہیں ہے کہ ہر کینسر کے ساتھ ایسا ہی ہو، اللہ نہ کرے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو، لیکن اس کا بہترین طریقہ انڈیویجول چارٹ میں جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ ہمارا نمبر ڈسپلے پہ آ رہا ہوتا ہے، آپ اس پہ رابطہ کر کے اپنا انڈیویجول چارٹ جو ہے وہ بھی بنوا سکتے ہیں۔ اور چونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں پہ آپ کو بہت کیئر جو ہے وہ کرنی ہے۔ اس دوران کی گئی شادیاں جو کہ سپٹمبر تک کا ڈیوریشن ہے، یہ کامیابی سے جو ہے اور خوشیوں سے جو ہے یہ محروم ہوتی ہیں، سو بہت آپ کو جو ہے وہ کیئر کرنی پڑے گی۔ وینس آپ کے زائچے کے 4تھے اور 11ویں گڈ لک کا جو ہے حاکم سیارہ ہے۔ سو وینس جب ریٹروگریڈ ہوگا تو ڈیفینیٹلی یہ آپ کے لیے کچھ پرابلمز لے کے آئے گا۔ آپ کے جو توقعات ہیں اپنے دوست احباب سے، اسپیشلی اگر فائنینشیل ان سے کوئی توقعات آپ رکھتے ہیں تو وہ پوری جو ہے وہ نہیں ہو سکیں گی۔ لیکن جب یہ ریٹروگریشن 12ویں گھر میں ہوگا تو آپ کے جو خفیہ مخالفین ہیں ان کو بھی یہ آپ پیچھے کی طرف دھکیلے گا، تو آپ اپنی بہترین تدبیروں سے جو ہے وہ اپنے مخالفین پہ جو ہے وہ غلبہ حاصل کر سکیں گے۔ جن سے مخالف کی طرف جو ہے وہ آپ کی رغبت وہ بھی بڑھتی چلی جائے گی، لیکن ذہن میں رکھیے گا جیسے کہ وہ پورے سرکمسٹانسز اس وقت بن رہے ہیں، عیاشی کی عادت جو ہے وہ آپ کی عزت وقار میں کمی کرے گی۔ اب آپ کو خود کو اسپرچولیزم کی طرف موو کرنا ہوگا اور مادیت کو جو ہے وہ اپنی زندگی سے تھوڑی ٹائم کے لیے ہٹانا ہوگا۔ اسی طرح آپ کی رغبت جو ہے شاعری اور فنون لطیفہ اور اس طرح کی چیزوں کی طرف جو ہے وہ آپ کی رغبت جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ ہر ممکن اب آپ کو کوشش کرنی ہوگی کہ گناہوں سے بچا جائے، یہ آپ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ چیز تھی جو میں نے لاسٹ آپ کو ڈیلیور کی۔ 9ویں گھر میں آپ کے مریخ، ایک چیز جو رہ گئی تھی وہ بھی میں آپ کو ڈیلیور کرتا چاہوں۔ 9ویں گھر میں موجود مریخ جو ہے یہ آپ کی منگنی طے پانے میں آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ عین ممکن ہے پاکستان سے باہر سے آپ کو کوئی پرپوزل آ جائے، بچوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے، اچھا ٹائم آپ کو گزارنے کا موقع ملے گا، اور اس کے علاوہ ایجوکیشن ہر لیول کی وہ بہتر ہو جائے گا، اور انعامی اسکیموں میں آپ کا پارٹیسپیشن کرنا اس وقت بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ جو ہے وہ بھی دے سکتا ہے۔ اسی طرح میں نے جیسے بتایا کہ آپ کے بیرون ملک سفر کی راہیں جو ہیں وہ بھی کھل جائیں گی، اور اسپیشلی کینسرین خواتین کے لیے کہ آپ کے سسرالی مقرب کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے میں مارس ایک اہم رول ادا کرے گا۔ اور مارس جو ہے یہ آپ کے جو سپوز ہیں ان کے بہن بھائیوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اسپیشلی بھائی کو، اور اس کے بعد یہ آپ کے 10ویں یعنی آپ کے والد اور آپ کی مدر ان لا سے بھی ریلیٹ کرتا ہے۔ سو ان تمام چیزوں میں انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ کو بہتری محسوس ہوگی، اور اس کو مزید بہتر کرنا چاہیں تو اپنے ہاتھ میں ایک مرجان پہنیے، یہ آپ کو کیریئر روزگار کو بہتر کرنے میں اور اپنے سسرالی اقارب کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے میں ہیلپ کرے گا۔ کینسر کی خواتین سے کہوں گا کہ اسپیشلی آپ کو میں نے جو ایکسپیرینس کیا اس کے آپ کو بتانے لگا ہوں، پرل یعنی
موتی جو ہے اس کی ایک سٹرنگ گلے میں اگر آپ پہن لیں تاکہ ہر وقت آپ کے گلے میں رہے وہ، تو یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے، آپ کے ایموشنز کو بیلنس کرتی ہے اور آپ کی امیج کو، آپ کی تھاٹس کو بھی یہ بہتر کرتی چلی جاتی ہے۔ اور اگر آپ میل ہیں تو آپ جو ہے وہ پرل کی رنگ جو ہے وہ پہن سکتے ہیں لٹل فنگر میں، منڈے مارننگ اس کو پہنیے، یہ آپ کے لیے زبردست انشاءاللہ جو ہے وہ ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ میل ہیں تو آپ اپنے ہاتھ میں ایک در نجف بھی پہن سکتے ہیں۔ خواتین جو ہے وہ در نجف کی بریسلیٹ اور نیکلس کے طور پہ بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جیم سٹون کے حوالے سے ہماری ویب سائٹ javagems.com ہمیشہ آپ کے لیے کھلی ہوتی ہے۔ گھر بیٹھے بہترین سٹونز حاصل کرنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کو سبسکرائب کر لیں تو جو ہماری پروموشن وقتاً فوقتاً آتی ہیں، جو ہم ڈسکاؤنٹ آفر کرتے ہیں، وہ بھی آپ کی انفارمیشن میں آتے رہیں گے۔ امید کرتا ہوں میری فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں آپ اپنے اس مہینے کو جو کہ جون 2020 ہے، آپ بہتر طور پہ اس کو جو ہے وہ مینج کر سکیں گے، پلان کر سکیں گے۔ جب بھی ان معلومات سے مستفید ہوں، مجھے، میری فیملی کو، میری میڈیا ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور بلا شبہ آپ ہمیشہ میری دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں۔ ایک بار پھر کہوں گا اینڈ پہ، چینل پہ اگر نئے ہیں تو پارٹ بنیے ہماری فیملی جو کہ چینل پہ ساری موجود ہے، تو سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن پش کر کے یہ ویڈیو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ اجازت چاہوں گا، خدا حافظ۔